الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، آج 6 رجب المرجب یہ دن منسوب ہے طریقت کے تصوف کے بادشاہ اور اولیاء کاملین میں سے ایک نام، جن کے مختلف القابات ہیں عطائے رسول غریب نواز، اور جنہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہر سال یہ 6 رجب بعض لوگ اکثر تعداد میں مناتے ہیں۔ حضرت کا وصال مبارک کا دن ہے، جس میں حضرت کو وصال ثواب کیا جاتا ہے اور حضرت کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اہل اللہ کی تعلیمات جو ہیں ویسے بھی پورا سال ہر وقت عام کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر اور بھی رغبت پیدا ہو اس طرف، اہل اللہ کی طرف۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو بڑا مقام سے نوازا ہے، لیکن حضرت خواجہ چشت معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ قیامت تک آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ ہندوستان میں آمد سے قبل، مسلمان بادشاہوں کی آمد سے قبل، مسلمان حکومت کی آمد سے قبل حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آئے تھے، اور خواجہ صاحب نے اس شرک و بدعت، اس شرک اور کفر کے گڑھ کے اندر دین متین کا کام کیا تھا، دین حق کی تبلیغ کی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ چشت رحمۃ اللہ علیہ نے 80 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، مشرکوں کو مسلمان کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 95 لاکھ 90 لاکھ اتنے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑی کرامات سے بھی آپ کو نوازا تھا، اور مقرب تو تھے آپ کی ذات سے اللہ رب العزت نے طریقت و تصوف کا ایک سلسلہ بھی جاری فرمایا، جسے ہم چشتی کہتے ہیں، سلسلہ چشتیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج میں مختصر سی بات ہے حضرت کی سوال حیات پر روشنی ڈالوں گا کہ حضرت خواجہ چشت رحمۃ اللہ علیہ جو تھے کہاں کے رہنے والے تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ حضرت خواجہ چشت رحمۃ اللہ علیہ افغانستان میں ایک علاقہ ہے چشت، یہ جو چشتیہ کی نسبت ہے یہ اس طرف ہے۔ افغانستان میں ایک علاقہ ہے چشت جو ہرات کے قریب ہے، خراسان کے علاقہ تھا۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ چشت میں پیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے ایک بزرگ گزرے حضرت ابو اسحاق، یہ چشتیہ سلسلے کی نسبت جو ہے ان کی طرف سے مشہور ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین متین کا، دین حق کا، تبلیغ حق کا اتنا کام لیا کہ پھر یہ چشتی کی نسبت آج بھی اگر کہا جائے خواجہ چشت یا حضرت چشتی تو سب کے ذہنوں کے اندر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہندوستان کی طرف آپ کے دل میں بات ڈالی کہ آپ کا جو مرکز ہے، فیض پھیلانے کی جگہ ہے، کام کرنے کا جو میدان ہے وہ ہندوستان ہے۔ تو حضرت ہندوستان تشریف لے کر آئے اور ہندوستان کے اندر ایسا کام کیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ کتنے لوگ یہاں ایک بندے کو مسلمان کرنا مشکل ہے، حضرت خواجہ صاحب نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائی، اللہ کی محبت میں ڈالا، اور آپ کے مایا ناز خلفاء جو ہیں، ایسے مشائخ، ایسے پیران طریقت، پیران قبار، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مریدین میں، حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین کے مرید تھے امیر خسرو۔ تو یہ 3 نام آپ کے مریدین کے کتنے، اور یہ بعد میں کتنے بڑے مشائخ بنے، حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔
اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نسب میں حفنی اور حسینی تھے، حفنی اور حسینی تھے۔ آپ کو ورثے کے اندر ایک باغ ملا تھا، باغ اپنے باپ کی طرف سے چشت میں، اس باغ کی آپ دیکھ بھالی کیا کرتے تھے، پودوں میں پانی وغیرہ ڈالتے تھے، درختوں کو پانی وغیرہ پلاتے تھے۔ تو ایک دن حضرت خواجہ چشت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور باغ کی حسب عادت جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے تھے۔ تو حضرت خواجہ چشت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مجذوب تھے، ان کا نام کچھ سمرقندی کر کے ایسے ہی کچھ قندوزی کیا نام تھا ان کا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ایسے بزرگ تھے، مجذوب تھے، وہ تشریف لائے۔ تو حضرت خواجہ صاحب بچپن سے کیونکہ صاحب نظر تھے اور باپ کی طرف سے حسینی تھے، ماں کی طرف سے حسنی تھے، صاحب نظر تھے، اللہ والے کو پہچان گئے۔ جب انہوں نے اللہ والے کو پہچان لیا تو ان کا اکرام کیا، انہیں ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا، ایک انگور کا خوشہ لا کے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ چونکہ مجذوب تھے، انہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اپنے پاس سے اور پہلے خود چبایا اور وہ چبا کے خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ خواجہ صاحب کی حالت سے لقمہ اترنا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فیوز و برکات و انوارات کی برسات ان پہ شروع کی ہے، اور جو ان سے ان کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے پھیلانا شروع کیا ہے اور ان کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی، یہ سارا کمال اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا۔ اور پھر جذبہ اور شوق اور پھر خون کے اندر بھی جو شرافت، نسبی شرافت تھی، تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک ولولہ، ایک جوش پیدا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے منتخب بھی فرمایا اور دل میں یہ بات القا بھی فرمائی، اتاری دل کے اندر یہ بات کہ تم ہندوستان کی طرف جاؤ، جو شرک اور کفر کا گڑھ بن چکا ہے ہندوستان۔ حضرت خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لے کر آئے۔ تو آپ کا نسب جو والد کی طرف سے ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ خواجہ معین الدین بن غیاث الدین بن کمال الدین بن احمد حسین بن نجم الدین طاہر بن عبدالعزیز بن ابراہیم بن امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد باقر بن امام علی فیض العابدین رضی اللہ تعالیٰ بن سیدنا امام حسین بن علی المرتضیٰ، اور ایسے کر کے آپ کا نسب جو ہے وہ جا کر آقا علیہ السلام کے جو پدر ہیں، آقا علیہ السلام کے جو اوپر کا شجرہ ہے وہاں سے جڑ جاتا ہے۔ اور والدہ کی طرف سے جو آپ کا نسبت تھی، آپ کا نسب تھا، وہ یہ تھا بی بی ام الورا موسوم بھی بی بی مہنور بنت سید داؤد بن سید عبداللہ حملی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد روحی بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ اخون بن سید عبداللہ بن سید حسن مثنیٰ بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی المرتضیٰ۔ اس طریقے سے دو طریقے سے آپ کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر جڑتی ہے۔ ماں کی طرف سے حسنی سید ہے اور باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی اولاد حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں اولادوں کے لخت جگر ہیں۔ اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت جو ہے 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو سجستان، جیسے سیستان بھی کہا جاتا ہے، کہ قصبہ سنجر میں ہوئی، جو آپ کو گھر والے پیار سے حسن کہتے تھے، تو حسن سنجری کے نام سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت پوری دنیا کے لیے باعث رحمت و سعادت بنی۔ آپ نے اس دنیا میں عرفان خداوندی، خشیت ربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری دنیا کو چرچا کر کے چرچا عام کیا اور کفر و شرک کی گٹا ٹوپ اندھیروں کو دور کیا اس عالم سے۔ اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے شکم میں تھے
تو میں نے جب معین الدین میرے شکم میں تھے تو میں خواب دیکھا کرتی تھی کہ گھر میں خیر و برکت تھی، دشمن دوست بن گئے، یعنی میں اچھے خواب دیکھا کرتی تھی اور گھر میں خیر و برکت ہو گئی تھی، دشمن دوست بن گئے تھے، اور ولادت کے وقت سارا مکان کے فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انوار الہی سے روشن ہو چکا تھا۔ اور آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی جو بہت بڑے عالم تھے۔ 9 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا، 9 برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ پھر ایک مدرسے میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث، فقہ اسلامی قوانین کی تعلیم حاصل کی، اور آپ کو ذہانت، ذکاوت، اللہ تعالیٰ نے قوت یادداشت، غیر معمولی فہم و فراست بچپن سے ہی عطا فرما دیا تھا، اور غریبوں کو بہت زیادہ دیا کرتے تھے، بانٹا کرتے تھے، جو مال آتا تھا وہ فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو غریب نواز کہا جانے لگا۔ اور پھر پوری دنیا کے اندر آپ کی فیاضی اور فقی، دست فقی کے چرچے مشہور ہو گئے، اور آپ کی کرامات پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ اور پھر آپ ہندوستان تشریف لائے تو ہندوستان میں خوب سلسلے کا اور دین کا کام فرمایا آپ نے، اور خوب دین کا کام فرمایا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے پیر و مرشد نے ولایت اور روحانیت کے تمام علوم و فنون سے آراستہ کر کے مرتبہ کتبیت پر فائز کر دیا، تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حج کے بعد حضرت خواجہ صاحب کو قبولیت کی سند مل گئی۔ یہ فقیروں کی باتیں ہیں، اہل اللہ کی باتیں ہیں۔ اس لیے اور آپ کو آپ کے شیخ و مرشد حضرت آپ کے شیخ مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شیخ و مرشد تھے، آپ کو اپنا نائب اور جانشین بنایا تھا، اور آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ معین الدین محبوب خدا ہے اور مجھے اس کی خلافت پر ناز ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے اپنی خلافت و اجازت سے نواز کر رخصت کیا۔ آپ نے پیر مرشد کامل سے فیض حاصل کر کے اللہ جل مجدہ کی کائنات کا مشاہدہ کیا، اور اہل اللہ کی زیارت اور ملاقات کی غرض سے سیر و سیاحت شروع کی، اور پھر جگہ جگہ گئے، زمانے میں جتنے اہل اللہ موجود تھے سب کی خدمتوں میں جا کر رہے، وقت گزارا۔ وقت گزارنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جائیں اب ہندوستان کی طرف تشریف لے جائیں، اور ہندوستان تشریف لائے تو آپ نے، اور پھر انہی کا سلسلہ ہندوستان میں داخل ہوا، تو اسی فیضان چشتیہ کو اللہ رب العزت نے اتنا عام فرمایا، اتنا عام فرمایا کہ پھر ہندوستان کے اندر کئی سال تک جو طریقت کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ چشتیہ تھا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ بھی آپ کے سلسلے سے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ آپ کے سلسلے کے، اور پھر جتنا فیض پھیلا ہندوستان کے اندر، علوم میں دیکھیں یا اخلاق میں دیکھیں، اخلاص میں دیکھیں، طریقت میں دیکھیں، شریعت میں دیکھیں، ہندوستان میں جتنا فیض پھیلا اس کا مرکز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس تھی۔ تو آپ کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی منقبت کے اندر شاعر نے یہ شعر بھی کہے ہیں کہ کہتے ہیں شاعر کہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، اور دیگر اسی طریقے سے کہ اور بھی دیگر آپ کی شان میں منقبتیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ کا وصال مبارک ہندوستان کے اندر اجمیر شریف میں 6 رجب المرجب کو ہوا، اور جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، تو اپنی وراثت کے اندر علم و روحانیت کے سوا کئی لاکھ مریدین کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ سے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس فقیر کو اولیاء کرام کی نسبت خاصہ اور اولیاء کرام
کرام کی، سلسلہ عالیہ چشتیہ نقشبندیہ قادریہ سہروردیہ کے مشائخ کی نسبتیں اور آپ کی محبت و توجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔